بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبجیکٹ اکنامکس معاشیات, کلاس سیکنڈ ایئر, گورنمنٹ ڈگری کالج فار وومن, سیٹلائٹ ٹاؤن بہاولپور. اسٹوڈنٹس, ہم نے بینکنگ کا چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے. اس میں سے تجارتی بینک کے فرائض, مرکزی بینک کے فرائض ہم کر چکے ہیں. مرکزی بینک کے فرائض میں ایک سب سے امپورٹنٹ جو اس کا فریضہ ہے, جو فنکشن ہے, وہ ہے بازار زر کا ناظم. یعنی مرکزی بینک اپنا رول پلے کرتا ہے بازار زر کے ناظم کے طور پہ, کنٹرولر آف منی مارکیٹ کے طور پہ. تو آج کے لیکچر میں ہم نے یہ ٹاپک ڈسکس کرنا ہے, بازار زر کا ناظم. کون کون سے وہ طریقے ہیں جو زر کی کنٹرول کے لیے مرکزی بینک اختیار کرتا ہے. ان طریقوں کو اوور آل دو کیٹیگریز میں ڈیوائیڈ کر دیا جاتا ہے. ایک مقداری طریقے نمبر 1, اور نمبر 2 ہے معیاری طریقے, کوانٹیٹیو میتھڈز یا کوانٹیٹیو میئرز, اور دوسرا ہے کوالیٹیٹیو میئرز یا کوالیٹیٹیو میتھڈز. میئرز کا مطلب بھی طریقے ہے, یعنی وہ تمام اقدامات ہیں جو کہ زر کو کنٹرول کرنے کے لیے لیے جاتے ہیں. مقداری طریقے میں جو طریقے آتے ہیں ان میں نمبر 1 ہے شرح بینک کی پالیسی. اس میں کوانٹٹی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کہ ہم اتنے % اگر اس کی پالیسی کو چینج کرتے ہیں تو کوانٹٹی کو کس حد تک تبدیل کیا جا سکتا ہے. شرح بینک کی پالیسی کی اسٹوڈنٹ سب سے پہلے ڈیفینیشن آپ کریں گے. اگر 2 نمبر کا سوال آتا ہے, شارٹ کوسچن آتا ہے, تو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے ڈیفینیشن کا آنا آپ کو. جیسے اس میں سوال آ سکتا ہے شرح بینک کی پالیسی سے کیا مراد ہے, تو صرف آپ اس کی ڈیفینیشن لکھیں گے. اگر ساتھ اگزامپل دینا چاہیں افراط زر اور تفریط زر کی صورت میں تو وہ آپ دے سکتے ہیں, ادروائز ڈیفینیشن بھی سفیشینٹ ہوگی. شرح بینک کی پالیسی سے مراد وہ شرح سود ہے جو مرکزی بینک عام تجارتی بینکوں کو قرضے دیتے وقت یا ان کی ہنڈیوں کو بٹا لگاتے وقت مقرر کرتا ہے. یعنی مرکزی بینک تجارتی بینک کے لیے وہ ریٹ مقرر کرتا ہے کہ اس ریٹ پر تجارتی بینک مرکزی بینک سے قرضہ لے سکتا ہے یا اپنی سیکیورٹیز کو, بلز کو ڈسکاؤنٹ کرا سکتا ہے اس سے. اب اس میں ہر پوائنٹ کے اندر آپ دیکھیں گے کہ دو سچویشنز ہم ڈسکس کریں گے. ایک کہ ملک میں اگر افراط زر ہے تو یہ پالیسی کیسے کام کرے گی, اگر تفریط زر ہے تو پالیسی کیسے کام کرے گی. اب اس سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ افراط زر کیا ہے اور تفریط زر کیا ہے. افراط زر کی ڈیفینیشن, سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی ملک میں کسی معیشت میں قیمتوں کا, اشیاء کی قیمتوں کا مسلسل بڑھنا یا قیمتوں میں مسلسل اضافہ افراط زر کہلاتا ہے. اور تفریط زر اس کا الٹ ہے, قیمتوں میں مسلسل کمی تفریط زر کہلاتا ہے. اگر ملک میں افراط زر ہوگا تو شرح بینک کی پالیسی کس طرح کام کرے گی, ہم یہاں دیکھتے ہیں ابھی کہ اگر ملک میں افراط زر ہو اور مرکزی بینک زر کی مقدار کو کم کرنا چاہے, ظاہر ہے جیسے ہم نے پیچھے نظریہ مقدار زر پڑھا تھا کہ اگر ملک میں زر کی مقدار زیادہ ہے اسی لیے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. اگر زر کی مقدار کو کنٹرول کر لیں گے تو قیمتیں بھی کسی حد تک کنٹرول ہو جائیں گی. تو مرکزی بینک یہ کرے گا کہ وہ بینک ریٹ میں اضافہ کر دے گا. اس اضافے کی وجہ سے یہ ہوگا کہ تجارتی بینک کے لیے شرح سود بڑھ گئی ہے. اب تجارتی بینک کو قرضہ مہنگا مل رہا تو تجارتی بینک بھی آگے قرضہ مہنگا کر دے گا, شرح سود کو بڑھا دے گا, اور اس کی وجہ سے معیشت میں قرضوں کی مقدار کم ہو جائے گی اور کنٹرول ہو جائے گی زر کی مقدار. اس کی الٹ سچویشن, اپوزٹ سچویشن ہے کہ اگر ملک میں تفریط زر ہے, آلریڈی قیمتیں بہت ڈکریز ہو گئی ہیں, کساد بازاری ہے, کاروبار میں بہت زیادہ مندہ چل رہا ہے, تو ایسی صورت میں کیا کریں گے کہ مرکزی بینک کی کوشش ہوگی کہ زر کی مقدار کو بڑھایا جائے. تو مرکزی بینک اپنی شرح سود میں کمی کر دے گا, عام تجارتی بینک بھی شرح سود میں کمی کر دیں گے, اور لوگوں کو قرضے آسان ایک ساتھ پر مل سکیں گے اور لوگ قرضہ لینا شروع کر دیں گے, کاروبار میں بہتری آنا شروع ہو جائے گی اور قیمتیں بھی پہلے سے بہتر ہو جائیں گی. یہاں آگے کچھ کامیابی کی شرائط کی ہوئی ہیں, آپ اپنے نالج کے لیے ان کو ریڈ کرنا چاہیں تو کر لیں, ادروائز ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے یہ ایکسٹرا ہو جائے گا. آپ نے جسٹ اس کے جو پوائنٹس بتا رہی ہوں آپ نے ان کو تیار کرنا ہے. نمبر 1 ہم پڑھ چکے ہیں شرح بینک کی پالیسی مقداری طریقوں میں, اور اب ہم نمبر 2 پہ آتے ہیں, یہ ہے کھلے بازار کا عمل, اوپن مارکیٹ آپریشن. اوپن مارکیٹ آپریشن میں یہ ہوتا ہے کہ جتنی بھی منی مارکیٹ میں بانڈز ہیں, سیکیورٹیز ہیں, شیئرز ہیں, جو جتنے بھی کمپنیز کے بانڈز خریدے اور بیچے جا رہے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اوپن مارکیٹ آپریشن ہے. تو ہم دیکھیں گے کہ اوپن مارکیٹ آپریشن میں جو ایکٹیویٹیز ہیں ان کو مرکزی بینک کیسے کنٹرول کرے گا, کہ ملک میں افراط زر ہے تو کیسے کنٹرول کرنا ہے, کیا چینج کرے گا,
اور تفریط زر ہے تو اس میں کیا تبدیلی لائی جائے گی. ہم دیکھتے ہیں کہ اگر پہلے تو یہ ڈیفائن کریں گے آپ کے ہے کیا کھلے بازار کا عمل، کہ اس عمل کے ذریعے مرکزی بینک ضرورت کے مطابق بازار زر میں کفالتوں، بانڈز، تمسکات وغیرہ کی خرید و فروخت کرتا ہے. افراط زر کی صورت میں مرکزی بینک کا ٹارگٹ ہوتا ہے زر کی گردش کو کم کرنا، زر کی کوانٹٹی کو کم کرنا. تو اب بینک کیا کرے گا کہ بینک کے پاس جو بھی کفالتیں ہیں، بانڈز ہیں، وہ انہیں زر کی منڈی میں فروخت کرنا شروع کر دے گا. ڈفرینٹ پیکیجز دیے جا سکتے ہیں، اس کے اوپر پرائزز رکھے جا سکتے ہیں تاکہ لوگ اس سے اٹریکٹ ہوں اور ان بانڈز کو خرید لیں. جب لوگ ان بانڈز کو خرید لیں گے تو لوگوں کے پاس وہ بانڈز اور وہ کفالتیں چلی جائیں گی اور پیسہ بینک کے پاس آ جائے گا. معیشت میں سے، گردش میں سے پیسہ نکل کے بینک کے پاس آ جائے گا. اس کی دوسری سچویشن یہ ہے کہ تفریط زر ہے، معیشت میں پیسہ کم ہے، زر کی کمی ہو گئی ہے، تو اب بینک کا ٹارگٹ ہے زر کی مقدار کو بڑھانا. تو بینک نے جو لوگوں کو وہ بانڈز فروخت کیے تھے اور پیسہ خود لیا تھا، اب بینک اس سے الٹ کر دے گا کہ ایسی پرائزز اناؤنس کرنے کے بعد وہ ٹائم لمٹ اس کی آ جائے گی اور بینک لوگوں سے واپس وہ بانڈز خریدنا شروع کر دے گا. تو پیسہ لوگوں کے پاس چلا جائے گا اور وہ بانڈز جو ہیں وہ بینک کے پاس آ جائیں گے. تو اب زر کی مقدار معیشت میں بڑھ جائے گی. تیسرا ہے محفوظ سرمایے کے تناسب میں تبدیلی. محفوظ سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ چونکہ مرکزی بینک نے تمام تجارتی بینکوں کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پیچھے ہم نے پڑھے تھے فہرستی اور غیر فہرستی بینک. فہرستی بینک جنہیں شیڈیولڈ بینک بھی کہا جاتا ہے، تو وہ تمام بینک پابند ہوتے ہیں مرکزی بینک کے تمام اصول و ضوابط کی پابندی کرنے کے. اب تجارتی بینک جو ہیں وہ ایسے تجارتی بینک جو شیڈیولڈ ہوتے ہیں، فہرستی ہوتے ہیں، چونکہ وہ پابندی کرتے ہیں اصول و ضوابط کی، اس لیے وہ مشکل وقت میں مرکزی بینک سے مدد بھی طلب کر سکتے ہیں. مرکزی بینک انہیں ضرورت کے وقت قرضے بھی دیتا ہے، ان کی ہنڈیوں پر بٹے بھی لگاتا ہے، مصیبت میں ان کی ہیلپ کر دیتا ہے. اب یہ تمام جو سروسز مرکزی بینک تجارتی بینکوں کو دے رہا ہے، اس تمام سروسز کے بدلے میں مرکزی بینک تجارتی بینکوں کی جو کل ڈپازٹس ہوتے ہیں اس کی ایک خاص شرح سے رقم کو اپنے پاس زر محفوظ کے طور پر رکھتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ شرح 5% ہے کسی بھی بینک کے پاس جتنی کل امانتیں ہیں، تو وہ ان امانتوں کا 5% مرکزی بینک کے پاس رکھوانے کا پابند ہوگا. اسے ہم زر محفوظ کہتے ہیں. اب سچویشن دیکھیں گے ہم، افراط زر ہے یا تفریط زر ہے. افراط زر ہوگا تو پیسے کو چونکہ گردش سے نکالنا ہے تو مرکزی بینک اس شرح کو بڑھا دے گا. ایسی صورت میں تجارتی بینک کو اس کے پاس زیادہ رقم رکھوانی ہوگی، زیادہ پرسنٹیج رکھوانی ہوگی، پیچھے اس کے پاس کم پیسے بچیں گے اور اس میں سے وہ کم قرضے جاری کر سکے گا. اور اگر تفریط زر ہے تو وہ اس سے الٹ سچویشن ہو جائے گی. چوتھا پوائنٹ ہے راشن بندی، کریڈٹ راشننگ، کہ جو قرضے جاری کیے جاتے ہیں ان کی ایک لمٹ مقرر کر لی جائے کہ اس سے زیادہ قرضے جاری نہیں ہوں گے. مرکزی بینک یہ طریقہ افراط زر کو کنٹرول کرنے کے لیے اختیار کرتا ہے کہ اگر کوئی بینک مرکزی بینک کی پالیسی پر عمل نہ کرے تو وہ بعض اوقات اس بینک کی راشن بندی کر دیتا ہے، جس کے تحت اس بینک کو مقررہ مقدار سے زیادہ قرضہ نہیں مل سکتا، اس کی ہنڈیوں کو مقررہ مقدار سے زیادہ بٹا نہیں لگ سکتا، اور تجارتی بینک جو ہے وہ بھی قرضے جاری کرنے میں محتاط رہے گا اور وہ بھی محدود قرضے جاری کرے گا اور زر کی مقدار آٹومیٹیکلی کنٹرول ہو جائے گی. یہ تمام جو 4 طریقے ہم نے اوپر پڑھے ہیں یہ ہیں مقداری طریقے، کوانٹٹی کو ڈائریکٹلی کنٹرول کر لیا جاتا ہے. اب ان کے علاوہ کچھ یہاں پر ہمارے پاس ہیں معیاری طریقے، کوالٹیٹیو میتھڈز. ہم کہہ سکتے ہیں کہ کوالٹیٹیو میتھڈ جو ہیں یہ ایگزیکٹلی افراط زر اور تفریط زر کو اس طرح سے تو ان میں ریڈکشن کا یا ان میں چینج کا باعث نہیں بنتے، لیکن یہ کسی حد تک ان کی شدت کو ضرور کم کر دیتے ہیں. معیاری طریقوں میں ہم دیکھیں گے نمبر 1 ہے اخلاقی اپیل، کہ مرکزی بینک تجارتی بینکوں پر مورلی بھی ان کے اوپر پریشر ڈالتا ہے اور انہیں اس چیز کے بارے میں قائل کرتا ہے، انہیں اس چیز کی تنبیہ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کے حالات میں کس طرح کی پالیسی کو اختیار کریں گے. نمبر 2 ہے راست اقدام، ڈائریکٹ ایکشن، ہے کہ اگر سمپل کہنے سے تجارتی بینک نے مرکزی بینک سے تعاون نہیں کیا تو ایسی صورت میں مرکزی بینک اس کے ساتھ سختی سے بھی پیش آ سکتا ہے، اسے مشکل وقت میں قرضہ دینے سے انکار کر سکتا ہے، ہنڈیوں کو بٹا لگانے سے انکار کر سکتا ہے، دھمکی دے کر کہہ سکتا ہے، تھریٹ کر سکتا ہے کہ وہ تجارتی بینک کی کسی بھی طرح سے سپورٹ نہیں کرے گا. تیسرا جو اس میں طریقہ ہے وہ ہے اشتہار بازی، پبلسٹی، کہ مرکزی بینک
نے اگر افراط زر کو کنٹرول کرنا ہے تو انعامی بانڈز کے ذریعے سے وہ کروڑوں روپے کو گردش سے نکال سکتا ہے کہ بانڈ لوگوں میں اناؤنس کر دیے جائیں کہ جی بانڈز ہیں، پرائز بانڈز ہیں، لوگ لالچ میں آ کے اٹریکٹ ہو کے ان بانڈز کو خریدیں گے اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ بینک کے پاس چلا جائے گا۔ اب جتنا عرصے کے بعد وہ انعامی بانڈ نکلنا ہے اتنے عرصے کے لیے اس پیسے کو گردش سے نکال کر افراط زر کو کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو جائے گا بینک۔ قرض جاری کرنے کی حد مختتم میں تبدیلی۔ اسٹوڈنٹ یہاں پر پیپر میں جو سوال آتا ہے وہ اکثر آتا ہے کہ حد مختتم سے کیا مراد ہے؟ تو قرضہ جب ایک شخص لیتا ہے کسی بینک سے تو وہ ضمانت کے بدلے میں قرضہ لیتا ہے۔ اگر ایک شخص نے اپنا مکان، کوئی زمین، کوئی جائیداد ضمانت کے طور پر اس کے کاغذات بینک کے پاس رکھوائے ہیں تو بینک اسے اس کے بدلے میں قرضہ دے گا، لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ جتنی مالیت کی وہ جائیداد ہے ایگزیکٹلی اس کے برابر قرضہ جو ہے وہ مل سکے، کیونکہ قیمت میں کمی بیشی وقت کے ساتھ آ سکتی ہے۔ تو اگر فرض کریں کہ مکان کی مالیت 10 لاکھ روپے ہے تو بینک اسے 9 لاکھ روپے یا 8 لاکھ روپے قرضہ دے گا۔ فرض کریں کہ اگر بینک اسے 9 لاکھ کے برابر قرضہ دیتا ہے تو جو ڈفرنس ہے 10 لاکھ مالیت تھی، 9 لاکھ قرضہ دیا، جو ڈفرنس ہے وہ ہے 1 لاکھ، تو یہ 1 لاکھ ہے حد مختتم۔ اب بینک افراط زر کی صورت میں اس حد مختتم کو بڑھا دیتا ہے اور تفریط زر کی صورت میں اس حد مختتم کو کم کر دیتا ہے، یعنی اگر افراط زر ہے تو 10 لاکھ مالیت کے مکان کے بدلے میں جو قرضہ ملے گا وہ 8 لاکھ 7 لاکھ اس طرح سے ملے گا، یعنی حد مختتم 1 لاکھ سے بڑھا دی جائے گی، 2-3 لاکھ کر دی جائے گی۔ اسی طرح سے اگر تفریط زر کی سچویشن ہے تو حد مختتم ہو سکتا ہے کم کر کے 50,000 کر دی جائے، اور وہ جو 10 لاکھ کی بدلے میں 10 لاکھ مالیت کے مکان کے بدلے میں 9 لاکھ قرضہ پہلے مل رہا تھا، اب 9.5 لاکھ قرضہ مل سکے گا۔ یہ تھا حد مختتم میں تبدیلی کے ذریعے سے افراط زر کو یا تفریط زر کو کنٹرول کرنا۔ لاسٹ پوائنٹ اس میں ہے انتخابی کنٹرول کا طریقہ۔ اس طریقے میں صارفین کی قوت خرید کو کم یا زیادہ کیا جا سکتا ہے، مطلب اشیاء کی جو خرید و فروخت ہے اس پر یہ زیادہ اثر انداز ہو سکتا ہے، چونکہ ایک ساتھ پر فروخت کی جاتی ہیں جو چیزیں۔ افراط زر میں بعض اشیاء کی خرید کی حوصلہ شکنی کی جاتی ہے، مثلا ایسی اشیاء کی فروخت پر پہلی ایک ساتھ زیادہ وصول کی جاتی ہیں اور بعد میں قسطوں کی تعداد کم کر دی جاتی ہے تاکہ صارفین ایک دم سے زیادہ رقم نہ ادا کر سکیں اور وہ اس چیز کی طلب میں کمی کر دیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کسی چیز کی فروخت کو، کسی چیز کو لوگوں میں عام کرنا چاہتے ہیں تو ایسی صورت میں اس کی پالیسی نرم کر دی جاتی ہے، اس میں آسان قسطیں ہوتی ہیں، چھوٹی قسطیں ہوتی ہیں جو کہ لوگ آسانی سے ادا کر سکیں۔ تو یہ اسٹوڈنٹس آج کا ہمارا لیکچر تھا۔ بازار زر کے ناظم کی حیثیت سے مرکزی بینک کا کیا کردار ہے؟ مرکزی بینک 2 طرح کے طریقے اختیار کرتا ہے، مقداری طریقے اور معیاری طریقے۔ آپ نے اس کو لانگ کوسچن کے طور پر پریپیئر کرنا ہے اور اس کے ہر پوائنٹ میں سے شارٹ کوسچن آ سکتا ہے، جیسے راست اقدام سے کیا مراد ہے، حد مختتم کی ڈیفینیشن کریں، تو اس طرح کے شارٹ کوسچن ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے آپ نے پریپیئر کرنے ہیں۔ تھینک یو۔